وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ خالق کائنات نے انسان کو خلیفہ کی حیثیت سے زمین پر بھیجا تو اپنی قدرت سے زمینی وسائل کے استعمال کے لیے علم ہدایت بھی عطا فرمایا۔ جو وحی کی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو کر نقطہ عروج تک پہنچا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا کہ مادی علوم اور وسائل کو رب کے نام اور اس کی تعلیم کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ دیکھیے، علم کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو انسان اپنی محنت سے اپنے حواس، اپنے سینسز کے ذریعے، اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، مگر کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی ایک قسم وہ بھی ہے جو اللہ نے وحی کے طور پر پیغمبروں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ ہم علم کی دو اقسام کریں گے۔ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے ایک کو دنیاوی علم اور ایک کو دینی علم کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں ایک ہے علم الاسماء، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم، اور ایک علم ہدایت۔ یہ علم ہدایت اصل علم ہے جو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمایا، اور پہلی وحی میں بھی کہا گیا کہ اقرأ باسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو جتنے بھی علوم اور فنون ہمیں دستیاب ہیں یہ بجا ہیں، مگر ان پر بالا تر علم وحی الہی کا علم ہے، علم ہدایت کا علم ہے، اور جب تک ہدایت کا علم ہمارے پاس نہ ہو اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ ہو، بقیہ علوم انسانیت کے لیے پائیدار بنیادوں پر مفید نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یوں اسلام نے انسانی زندگی کے تمام تر گوشوں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معاشیات ہو کہ سیاست، ہر ایک شعبے کی مکمل رہنمائی اور تکمیل فرماتے ہوئے نوع انسانی کو وہ نظام حیات بخشا جو انسانیت کی معراج بھی ہے اور ہر زمانے کے مسائل کا واحد حل بھی۔ لیکن افسوس کہ اہل اسلام جو صدیوں روحانی اور مادی علوم کے توازن کے ساتھ اہل عالم کے لیے رہنما و مثالی امت بنے، جن کے علم و کردار سے دنیا منور ہوئی، آج اخلاقی ابتری کا شکار مادی تعلیمی نظام کے تجربوں کو اپنا کر اپنے اسلاف کی اعلیٰ روایات و اقدار سے محروم ہو گئے۔ بقول اقبال، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی
ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ دیکھیں آج اگر ہم اپنے معاشرے کی مثال لے لیں یا بلکہ دنیا بھر کی ایز اے ہول مثال لے لیں، بہت سے مقامات پر ہم دیکھیں گے کہ جہاں لوٹ مار ہوتی ہے، جہاں فراڈ کیا جاتا ہے، جہاں دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں کہ سارے ایسے کام کرنے والے ان پڑھ لوگ ہوں، بلکہ بسا اوقات آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ کام کرتا ہوا دیکھیں گے۔ بنیادی وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جو علم ہدایت رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کو فراموش کیا گیا ہے۔ یعنی جرائم کا ہونا اور برے اعمال کا ہونا، اس کا تعلق علم کے کم ہونے سے نہیں، علم ہونے کے باوجود بھی یہ باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اصل علم جو ہدایت کا علم ہے، جو خوف خدا بندے میں پیدا کرتا ہے، اس کو اگر ہم رائج کرنے کی کوشش کریں گے تو معاشرے سے ان فسادات کو، ان جرائم کو بھی کم اور ختم کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو حاصل کلام وہ سارے علوم جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں، اس پر تو توجہ دلانے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی وہ کام کر رہا ہے، مگر اللہ کی کتاب کو جو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو جو ہم نے پس پش ڈال دیا، 50-60 سال گزرنے کے باوجود کبھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے اور ابتدائی عمر سے قرآن حکیم کی تعلیم سے ہم اپنی نسل کو روشناس کریں۔ انسانیت کی حقیقی ترقی و فلاح کے پیش نظر عصری علوم اور مادی وسائل کو الہامی تعلیمات کے مطابق استوار کرنے کے اشد تقاضے کے تحت کچھ دردمند اہل فکر حضرات نے